بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستو، پچھلے سبق میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا حاضی، اور اس سبق میں ہم لوگ پڑھنے والے ہیں تلکا۔ تو پہلے سمجھ لیتے ہیں۔ حاضا یہ اسم اشارہ قریب کے لیے ہے اور مذکر کے لیے ہے۔ حاضی یہ بھی اسم اشارہ قریب کے لیے ہے اور مؤنث کے لیے ہے۔ ذالکا یہ اسم اشارہ بعید کے لیے ہے یعنی دور کے لیے ہے اور مذکر کے لیے ہے۔ اور تلکا یہ اسم اشارہ بعید کے لیے ہے یعنی دور کے لیے ہے، لیکن یہ مؤنث کے لیے ہے۔ یعنی اگر کوئی اسم عربی زبان میں مؤنث ہو اور وہ دور ہو تو اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے، اس کو بتانے کے لیے ہم اسم اشارہ تلکا کا استعمال کریں گے۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ باقی چیزیں ہم مثالوں سے سمجھتے ہیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ الدرس السادس، ساتواں سبق۔ من حاضی یہ کون ہے؟ حاضی آمینہ یہ آمینہ ہے۔ ومن تلکا اور وہ کون ہے؟ تلکا فاطمہ وہ فاطمہ ہے۔ تو یہاں پہ فاطمہ مؤنث ہے تو اس کی وجہ سے اسم اشارہ بھی مؤنث لایا گیا ہے۔ حاضی طبیبۃ و تلکا ممرضۃ یہ ایک ڈاکٹر ہے اور وہ ایک نرس ہے۔ ممرضہ کا معنی ہوتا ہے نرس۔ حاضی من الہند و تلکا من الیابان یہ ہندوستان سے ہے اور وہ جاپان سے ہے۔ حاضی طویلۃ و تلکا قصیرۃ طویلۃ معنی لمبی، قصیرۃ معنی ہوتا ہے ناٹی، یہ لمبی ہے اور وہ ناٹی ہے۔ من حاضا یہ کون ہے؟ حاضا حامد یہ حامد ہے۔ ومن ذالکا اور وہ کون ہے؟ ذالک علی وہ علی ہے۔ اتلکا دجاجۃ کیا وہ ایک مرغی ہے؟ لا تلکا بطۃ وہ ایک بطخ ہے۔ ما تلکا وہ کیا ہے؟ تلکا بیضۃ وہ ایک انڈا ہے۔ بیضہ کا معنی ہوتا ہے انڈا۔ حاضی سیارۃ المدرس و تلکا سیارۃ المدیر یہ استاذ کی گاڑی ہے اور وہ مدیر کی گاڑی ہے۔ اساعۃ عباس حاضی کیا یہ عباس کی گھڑی ہے؟ لا حاضی ساعۃ حامد نہیں یہ حامد کی گھڑی ہے۔ تلکا ساعۃ عباس عباس کی گھڑی وہ ہے۔ ذالکا دیکن و تلکا دجاجۃ یہ ایک مرغہ وہ ایک مرغہ ہے اور وہ ایک مرغی ہے۔ تمارین اقرا واکتب۔ حاضی مدرسۃ و تلکا جامعۃ یہ ایک مدرسہ ہے اور وہ ایک یونیورسٹی ہے۔ تو جامعۃ یہاں پہ جو ہے مؤنث ہے تو اس وجہ سے تلکا کا استعمال کیا گیا ہے۔ اب اس پہ غور کر لیجئے۔ ذالک حمار و تلکا بقرۃ وہ ایک گدھا ہے اور وہ ایک گائے ہے۔ اذالک مسجد کیا وہ ایک مسجد ہے؟ لا تلکا مدرسۃ وہ ایک مدرسہ ہے۔ حاضا جمل و تلکا ناقۃ جمل کا معنی ہوتا ہے اونٹ، ناقۃ کا معنی ہوتا ہے اونٹنی، یہ ایک اونٹ ہے اور وہ ایک اونٹنی ہے۔ حاضی مدرسۃ و تلکا طالبۃ یہ ایک مدرسہ ہے وہ ایک طالبہ ہے۔ حاضا کلب و تلکا قط یہ ایک کتا ہے اور وہ ایک بلی ہے۔ حاضا بیت المؤذن و تلکا حدیقۃ التاجر یہ ایک مؤذن کا گھر ہے اور وہ ایک تاجر کا باغ ہے۔ یہاں پہ یہ ذالکا ہے، تلکا نہیں ہے، آپ اس کو تھوڑا درست کر لیجئے گا۔ اشر الی الکلمات الآتیہ باسم اشارۃ للبعید ذالک تلکا یہاں پہ آپ کو اسم کے اعتبار سے اسم اشارہ کا استعمال کرنا ہے، یعنی کہ جہاں پہ مذکر ہے وہاں پہ ذالکا اور جہاں پہ مؤنث ہے وہاں پہ تلکا کا استعمال کر دینا ہے۔ امن یہاں پہ یہ مؤنث ہے تو اس صورت میں یہاں پہ تلکا کا استعمال کر دیں گے۔ تلکا امن، ذالکا ابن، ذالکا قلم، تلکا ملعقۃ، تلکا عین، ذالکا حجر، ذالکا قمیص، تلکا قدر، تلکا نافذۃ، تلکا بقرۃ، ذالکا مکتب، تلکا ناقۃ، ذالکا مہندس، ذالکا مؤذن، تلکا ممرضۃ، ذالکا سریر، تلکا حدیقۃ، تلکا طالبۃ، ذالکا جمل، تلکا بطۃ۔ الکلمات الجدیدہ کچھ نئے کلمات ہیں، اس کو آپ دیکھ لیں۔ الممرضۃ کے معنی ہوتا ہے نرس، الحدیقۃ باغ، البطۃ بطخ، المؤذن مؤذن، الناقۃ اونٹ اونٹنی، الناقۃ کا معنی ہوتا ہے اونٹنی، البیضۃ انڈا۔
اسماء الاشارہ للقریب، اسماء الاشارہ للبعید، اسم اشارہ قریب کے لیے اور اسم اشارہ بعید کے لیے۔ ھذا محمد ذالک حامد، ھذی آمنۃ تلک زینب، ھذا محمد یہ اسم اشارہ قریب کے لیے اور مذکر کے لیے ہے، ذالک حامد یہ اسم اشارہ بعید کے لیے اور مذکر کے لیے، ھذی آمنۃ ھذی یہ اسم اشارہ قریب کے لیے مؤنث کے لیے، تلک زینب اسم اشارہ بعید کے لیے اور مؤنث کے لیے۔ دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ کسی قسم کا کوئی بھی ڈاؤٹ ہو تو آپ کامنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ چینل پہ نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، پھر ملتے ہیں اگلے سبق میں۔